الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز، ہمارے اگلے ویلاگ کے اندر زندگی انسان کی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سارے اتار چڑھاؤ زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں۔ نظام زندگی تو رکنے والا ہے نہیں۔ آپ اچھی حالت کے اندر ہیں، بری حالت کے اندر ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر آپ ہیں، کسی طرح سے بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ گزرتی چلی جائے گی، آپ کے حالات گزرتے چلے جائیں گے۔ آپ نے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، ان معاملات کا خاص طور پہ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ میں نے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے، اچھا اب یہ میری جو حاضری ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میں نے حاضری دینی ہے تو میں کس حال میں حاضر ہوں گا، یعنی کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے گناہ زیادہ ہوں اور میری نیکیاں کم ہوں، یا ایسا تو نہ ہو کہ میں زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ مجھے کل کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا اگر ڈسپلن بنا لیا جائے تھوڑا سا، تو میرے خیال میں زندگی آسان بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ معاملات بھی بندہ طے کر سکتا ہے کہ ہاں کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ مرنے کے بعد محشر کے اندر جا کر ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہونا ہے تو پھر ہم اس بات کی طرف توجہ کریں، ہمیں ابھی سے اس کی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ تو یہ کیا یہاں فرما رہے ہیں حضور سلطان العارفین؟ کس چیز کی وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ مرن تو اگے مر گئے باہو، یعنی مرنے سے پہلے مر جانے سے مطلب کو حاصل کر لیا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے مطلب حاصل کر لیا؟ تو یہ مرنے سے پہلے، یا جیسے فرمایا گیا نا جی کہ بار بار آپ کو کئی کتب کے اندر کئی لوگوں سے یہ بات سننے کو ملی ہوگی کہ جی نفس مارنا پڑتا ہے۔ تو بارہا کئی علمی شخصیات بھی یہ اس پر گفتگو کر چکے ہیں، اور کافی دفعہ ہم پر یہ وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ تو میں بھی اس چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ نفس کو مارنا نہیں ہوتا، نفس کو مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کی حیت کو چینج کرنا ہے، اس کی وہ جس طریقے سے وہ جیسے کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر نفس امارہ ہے تو وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے، اور جب یہ لوامہ بنتا ہے یعنی اس سے جو اگلی اس کی صورت ہے، تو وہاں جا کے یہ اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے لگ جاتا ہے اور گناہ سے منع کرنے لگ جاتا ہے، گناہ سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ آگے اپنی منازل طے کرتا ہے اور مطمئنہ کے اندر پہنچتا ہے تو پھر اطمینان اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر راضی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے۔ وہ تو بندے کو نہ جانے وہ کتنے بے شمار گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار بجائے محشر کے میدان میں جب جا کے میں نے حاضر ہونا ہے اور اس وقت میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں کہ میں نے میں زندگی اپنی کیسے گزار کے آیا ہوں، یا اس طرف میرے خیالات جائیں، تو پہلے سے ہی میں احتیاط کر لوں اور روزانہ کا ایک معمول بنا لیا جائے اور روزانہ ایک ٹائم مقرر کر لیا جائے، چاہے وہ رات کو 2 بجے کے بعد آپ تہجد کا وقت وہ مقرر کر لیں، بعد نماز عشاء کا وقت مقرر کر لیں، یا جس کے پاس یہ 24 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی اس کے پاس ٹائم ہے
اس وقت ایک مخصوص ٹائم مقرر کر لیا جائے کہ اس ٹائم میں جو ہے نا جی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی. یعنی آج کل نماز پڑھی جا رہی ہے روٹین والی، گئے ایسے جو ہے نا جی مطلب وہ اپنے رکعتیں مکمل کی اور رکعتیں مکمل کر کے بھاگم بھاگ نکل آئے. تو بعض تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرے، ایسے ایسے حالات بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران اتنے دنیاوی خیالات ان کے اوپر جو ہے نا جی زور ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ مجھے حساب کتاب اور کہیں یاد نہیں آتا، جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کس سے کتنے پیسے لینے تھے اور کس کو کتنے دینے تھے. تو وہ بیچارے کی حالت یہ تھی، نماز وہ 5 وقت کی پڑھتے تھے لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ حساب کتاب سارا ہی نماز کے اندر کر رہے ہوتے تھے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو وقت مقرر کرنا ہے، جو میں گزارش پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، یار اللہ کو تو ہمارے ٹائم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے. وہ جو ہم نے ٹائم مقرر کرنا ہے وہ اپنے لیے مقرر کرنا ہے تاکہ ہم اس کا قرب حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس کے قریب ہو سکیں. تو یہ نماز کے ساتھ بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے. اکثر دوستوں کو میں نے مطلب گزارش پیش کی کہ جب آپ بالکل سارے کام مکمل کر کے رات کو جب ساری مطلب گھر والے سو جاتے ہیں یا بالکل مکمل طور پہ آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد ہو کے جب بندہ بستر پہ سونے لگتا ہے تو کم از کم بستر کے اوپر جاتے ہوئے اس وقت تو بندہ بالکل ہی اکیلا ہو جاتا ہے. اس وقت اگر چلو وہ بیٹھ نہیں سکتا یا وہاں پہ مثال کے طور پر پورا ایک اہتمام نہیں کر سکتا، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اتنی بڑی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پہلے غسل کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے اور پورے ایک مطلب پورے ایک تیاری کے ساتھ جو ہے نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چاہے چلے کوئی وظیفہ نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں. کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی آپ کے اندر، ایسی عجیب و غریب جو ہے نا جی آپ حیران کن تبدیلیاں اپنے اندر دیکھیں گے کہ حیران ہو جائیں گے. اچھا، کئی لوگ یقین کریں کہ ان کی ہسٹریاں پڑھی میں نے، غیر مسلم ہو کر انہوں نے ٹائم ٹیبل مقرر کیا تو بہت بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی. صرف وجہ کیا تھی کہ صرف انہوں نے اپنے سارے کاموں کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر لیا کہ کون سا کام کس وقت پر کرنا ہے. تو انہوں نے بڑی کامیابی کی بلندیوں کو انہوں نے چھوا. تو کیا یہ جو مثال کے طور پر ہم نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو پوری ایک تیاری آب و تاب کے ساتھ ہم مطلب پوری ایک تیاری کر کے تو نکلتے ہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں تیاری کرنے کے اندر. خاص طور پہ خواتین جب کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو بہت مطلب وہ کوشش کی جاتی ہے اور بڑے تیاریاں کی جاتی ہیں اور کافی دیر تیاری کرنے کے بعد پھر مطلب شادی پر لوگ جاتے ہیں. تو کبھی کسی فنکشن کے اندر جانا ہو، کوئی اور معاملہ بھی ہو، تو مثال کے طور پر ہم پوری ایک تیاری کے ساتھ صبح میری طرح کوئی آفس جانے والے لوگ ہوں تو وہ اس چیز پر غور کر لیں کہ جب آفس جانا ہوتا ہے تو کتنی پوری ایک تیاری کے ساتھ پورے ایک بڑے مطلب ایک سسٹم کے ساتھ صبح جو ہے نا جی جلدی اٹھیں گے اور پوری بھاگم بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوگی اور پوری تیاری کر کے جو ہے نا جی تو ناشتہ کپڑے پہن رہے ہیں، نہا رہے ہیں، ساری مطلب ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق بندہ جاتا ہے. یعنی اللہ حاضل قیاس کے دنیا کا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پوری ایک تیاری کرتے ہیں. کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ ہاں، ہیں آپ لوگوں کے اندر بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں. میں یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں میں تو بہت ماڑا سا بندہ ہوں. بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جیسے فرمایا نا حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد نے پڑھایا ہو. یعنی کہ ایک دم ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. تو یہ میں مانتا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، ان پیارے ویور سے بات کر رہا ہوں
کہ جنہوں نے یہ اس طرح کی تیاریاں کی ہیں لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تیار ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اس طرح اہتمام نہیں کیا۔ اچھا، آپ مثال کے طور پر پانچوں وقت کی نماز ہے تو اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ جنت کے لالچ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، تو آٹومیٹک وہ سسٹم چلا رہے ہیں۔ اب جمعہ پڑھتے ہیں لوگ، جمعے کے دن اچھے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں احترام کے ساتھ، جو ہے نا جی، بعض فقہا نے یہ مطلب یہ بھی تو فرمایا گیا نا جی کہ جمعے کا غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ ایک روٹین وائز جو چل رہی ہیں، میں جو گزارش پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ روٹین سے ہٹ کر، یعنی روٹین سے ہٹ کر کچھ لمحات، کچھ منٹ، کچھ دیر، کچھ ایسے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یعنی ایک مخصوص ٹائم 24 گھنٹوں کے اندر صرف اور صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ وقت نکال کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش ہو کر بندہ بیٹھ جائے، اور بالکل سارے دنیا کے خیالات کو ختم کر کے ہر چیز کو ایسے سمجھے کہ میں پوری دنیا کے اندر میں ایک اکیلا شخص ہی بیٹھا ہوا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو ایسی حالت کو قائم کرنے کی کوشش کریں، آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا، آپ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسی تبدیلی۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے جی کہ میں ایک دن بیٹھوں اور دوسرے دن مجھے اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے اور میرے اندر تبدیلیاں شروع ہو جائیں، نہیں، کچھ دن، کچھ عرصہ اس کو اپنی پریکٹس کے اندر لائیے اور پھر دیکھیے آپ کے اندر کیسی کیسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہاں حالت ایسی ہے کہ اگر مثال کے طور پر گورنمنٹ سے نوکری حاصل کرنی ہو نا جی، تو بندہ 16 سال تک، 17 سال تک پڑھتا رہتا ہے۔ تو ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ لینا ہو تو بندہ کیا کہتا ہے، بس میں جو ہے نا جی 1 سیکنڈ کے اندر مجھے ہر چیز مل جانی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کسی کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا جائے، جب بھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اگر آپ بار بار کسی بہت سخت دل انسان کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا تو ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھول لیتا ہے۔ اگر انسان ہو کر، سخت دل ہو کر وہ بھی دروازہ کھول لیتا ہے تو وہ تو بڑی رحمان رحیم کریم ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ اکبر، یہ بالکل آذانوں کی آواز آ رہی ہے ہمارے کانوں میں، بچپن سے یہ بات گونج رہی ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔ کیا ہم مانتے بھی ہیں کہ واقعی اللہ بہت بڑا ہے؟ لیکن ادھر تو انسان خود بڑا بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا اگلے ولاگ کے اندر، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔